ہم کو اللہ تعالیٰ نے نفس کی غلامی سے نکال کر، مال کی غلامی سے نکال کر، جاہ کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنا غلام بنایا ہے۔ کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لے کے حضرت مریم چلی بازار گھر کی طرف؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا ان سے؟ یہی کہا تھا، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، لقد جیت شیئن فریا، ارے تو نے ایسی حرکت کیا، اتنی گندی ناپاک حرکت، تیری شادی نہیں ہوئی، تیرے پیٹ میں بچہ ہے۔ نہ کٹوا دیا تو نے ہمارے خاندان کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ سوال ہوگا کہ تم اب جاؤ گی تو چپ چاپ رہنا، بولنا مت۔ اشارہ اس بچے کی طرف سے کہنا اس سے پوچھو۔ جب آدمی تربیت کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اعانت، نصرت، مدد فرماتی ہے، اور جو آدمی اکڑتا ہے وہ خدا کی نگاہ سے گرتا ہے اور مخلوق اس کو پکڑتی ہے۔ تو کہا کہ کیسے بات کر سکتا ہے یہ بچہ؟ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ جب کوئی آدمی معصوم ہوتا ہے، عصمت کی چادر تنی ہوتی ہے، اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اللہ کی سیادت میں رہتا ہے، اللہ کی امانت میں رہتا ہے، تو خدا اس کو سکھلاتا ہے یہ جواب دو، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ابے ماں سے کیا پوچھتا ہے؟ مجھ سے پوچھ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ نے غور نہیں کیا، کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ انا نبی اللہ، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی کرامت ہوں، بن باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے خدا، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اور آدم کی بسری سے حوا کو پیدا کر سکتا ہے، تو مجھ کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ سب کچھ نہیں کہا۔ نہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ انی عبداللہ، میں ہاشم مظاہری ہوں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے جیسے چاہا مجھ کو پیدا کر دیا۔ میرے پیدا ہونے میں اللہ کی کیا حکمت، اللہ جانے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ یہ ہے جواب، یہ سیکھو تم۔ جس کو جو چاہا کہہ دیا، جیسے چاہا کہہ دیا، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی دلیل۔ گھنٹوں ہم وضو کر کے غیبتیں میں، تہمتوں میں مبتلا ہیں۔ یہ ہماری کیا ہے؟ یہ ہماری اعمال صالحہ پر پٹرول ٹھیک۔ انی عبداللہ، ارے میرے پیارے، میری جان ایسی زندگی گزار کہ تو نہیں، تیرا رب پکارے کہ یہ غلط بول رہا ہے۔ کیوں مولانا بول رہے ہیں؟ صحیح کہ نہیں بول رہے؟ بالکل صحیح۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور پھر بظاہر کیا ہے؟ بن باپ کے پیدا ہوا ہے۔ بن باپ کے، سمجھتے ہیں نا؟ بن باپ کے جو بچہ پیدا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بن باپ کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ سن لیجیے بچے سے۔ شریعت کہتی ہے، یہ بات شریعت کہتی ہے۔ لیکن آپ نہیں کہہ سکتے اس وقت جب تک کہ پختہ ثبوت نہیں ہو۔ یہ آ رہا ہے، فرمایا کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ یہ بن باپ کے پیدا ہو گیا، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بن باپ کے پیدا نہیں ہے، یہ قدرت کا نمونہ ہے۔ اور تم بے وقوف آدمی سے کہتے ہو بن باپ کے پیدا ہوا ہے۔ وہ بول رہا ہے بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، درخت کے نیچے پیدا ہوا، جھاڑ جھوڑ صاف سوف کر کے، اور اس کو ماں گودی میں لپیٹ کے جا رہی ہے، نہ چھٹی، نہ کھٹی، نہ مٹھی، نہ ناف کٹی، نہ ناف کٹی، ختنہ شدہ۔ نبی ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے سوائے حضرت ابراہیم کے۔ اب وہ لے کے جا رہی ہیں، فرمایا بچہ جو فطرت کے خلاف پیدا ہو وہ حرامی ہوتا ہے، اور
کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہو، اس کے شوہر ہو، اور پھر بھی حرامی بچہ پیدا ہو جائے؟ سمجھ کے بات پہنچ گئی، دور تک پہنچ گئے نہیں سب لوگ؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ مسجد میں ہو گندی بات دخل کرنا نہیں چاہتے، بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک آدمی ایک عورت کی شادی ہوئی، پھر بھی اس کے بچہ پیدا ہو گیا، ولد الحرام۔ آپ سمجھ گئے؟ پہنچ گئے ہوں گے آپ لوگ، وہاں تک پہنچ گئے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے اس بات کی کیا گارنٹی کہ تم ہی حلالی ہو؟ اس بات کی کیا گارنٹی کہ تم حلالی ہو؟ ہو سکتا ہے تیری ماں نے زنا کیا ہو، تو اس سے پیدا ہوا ہو۔ تو غرور مت کرو اور ہماری سنو۔ ایک ہے خدا کی فطرت، شادی کرو گے بچہ ہوگا۔ ایک ہے خدا کی قدرت، خدا محتاج نہیں ہے کسی کو کچھ دینے کے لیے، دکان کا، مکان کا، روپے کا، پیسے کا، نہیں، وہ جب جو چاہے جیسے کر سکتا ہے۔ تو یہاں خدا کی قدرت پر عمل ہو رہا ہے، فطرت پر نہیں۔ انی آتانی یا انی عبداللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تواضع آئی۔ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے تواضع، یہ نہیں کہا کہ انا نبی اللہ و رسول اللہ و کلمۃ اللہ و روح اللہ، کچھ نہیں، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے جیسے چاہا پیدا کر دیا، میرے پیدا کرنے میں میری ماں یا میرا کیا قصور ہے؟ تو زبان بند رکھو۔ اور پھر بتایا چونکہ خدا نے پیدا کیا ہے تو ہم کو شاہی دے کے پیدا، ان آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھ کو اللہ نے کتاب دی ہے، حالانکہ کتاب ملنے والی بعد میں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سن پہ وقوف کہیں گے کہ ہم کو کتاب ملنے والی، خدا نے ہمیں کتاب دیا ہے، مجھے خدا نے نبی بنایا ہے۔ اور ولد الحرام تو منحوس ہوتا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور ہم کو بابرکت بنایا ہے، ہم جہاں قدم رکھ دیں گے وہاں پر جنت کی بہاریں آ جائیں گی، ہم جہاں قدم رکھ دیں گے وہاں پر مردہ زندہ ہو جائے گا، ہم اندھے پہ ہاتھ رکھ دیں گے اس کو وہ بینا ہو جائے گا، ہم بہرے پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ سننے والا ہو جائے گا، ہم گونگے پہ ہاتھ رکھ دیں گے وہ بولنے والا ہو جائے گا، ہم بیمار کے ہاتھ پر رکھ دیں گے وہ شفا ہونے والا ہو جائے گا۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، لیکن پھر بتا دیا کہ یہ سب نعمتیں کس کو ملتی ہے؟ جمعہ پڑھنے والوں کو نہیں ملتی ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ جان کی محبت بھی دل سے نکالنا ہوگا، اور مال کی محبت بھی دل سے نکالنا ہوگا، اور جاہ کی محبت بھی دل سے نکالنا ہوگا۔ نماز جان کی محبت بھی، نماز جاہ کی محبت نکالتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، بڑا تو وہ ہے، ہم کہاں ہیں؟ اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی محبت نکالتی ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مال کی محبت نکل گئی، جان کی محبت نکل گئی، جان اللہ کی امانت ابھی لے لے چاہے پرسوں لے۔ مال کی محبت نکل گئی، مال خدا کا ہے، خدا کی راہ میں خرچ ہوگا، طبیعت کے تقاضوں پر خرچ نہیں ہوگا، اللہ کے تقاضوں پر خرچ ہوگا۔ ما دمت حیا، ما دمت حیا کے معنی سمجھتے ہیں؟ ما دمت حیا کے معنی نہیں سمجھتے، ہی ہلا تو دیا سر۔ ما دمت حیا کے معنی کیا پتا آپ کو؟ جب تک میں زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے نہیں ہے؟ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو، وہ آسمان پر ہیں اور آئیں گے، دوبارہ تشریف لائیں گے، اور امام مہدی کی اعانت کریں گے اور سلطنت قائم کریں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے بغل میں ایک جگہ خالی ہے، وہاں پر دفن ہوں گے۔ ما دمت حیا کے معنی کیا ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، جب میں آؤں گا تو میں نماز کو قائم کروں گا، بے نمازیوں کو گردن اڑا دوں گا، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے ہاتھ کاٹ لوں گا، اور ماؤں کے درجوں کو اتنا بلند کر دوں گا کہ ہر شخص اپنی ماں کی خدمت کرے گا۔ میں آؤں گا تو میں یہ کام کروں گا اس وقت تک جب تک میں زندہ رہوں گا، ہمیشہ، کہ نماز بھی قائم کرتا رہوں گا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہوں گا، اور ماں کے حقوق بھی ادا کرتا رہوں گا، یعنی اللہ کا حق بھی میرے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلے گا، اور مخلوق خدا کا حق بھی پوری دنیا میں میرے ذریعے سے۔ ما دمت حیا کی یہ معنی ہے۔ اس میں بشارت ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ نہیں باقی رہے گا، وقت بدلے گا،
حالات بدلیں گے، خبیث اور طیب کا چھٹائی ہوگی، گندا مال کوڑے دان میں ڈالا جائے گا، بڑھیا مال جمع کیا جائے گا، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں خلافت عرضی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ آیت نے بتا دیا آپ کو کہ جب تک تم نمازوں کی پابندی کرتے رہو گے، زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، ماں باپ کے حقوق ادا کرتے رہو گے، اللہ کے حقوق ادا کرتے رہو گے، اللہ کے رسول کا حق ادا کرتے رہو گے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرتے رہو گے، قلب کو پاک کرتے رہو گے، جسم کو صاف کرتے رہو گے، ما دم تو حیا، مر جانے کے بعد بھی تم کو یاد کیا جائے گا۔ یہ ہے مطلب اس کا۔ مر جانے کے بعد تم کو یاد کیا جائے گا، کیا دلیل ہے؟ یہ دلیل ہے اس کی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، معلوم ہے نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، ماؤں کا حق ادا کرنے والا، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا ہے، بدبخت۔ اور مرنے کے بعد بھی یاد رکھا جائے گا حاجی فاروق صاحب ایسے آدمی تھے، مولانا غلام رسول صاحب ایسے آدمی تھے، مولانا ہاشم صاحب ایسے آدمی تھے، کریانہ مسجد کے امام صاحب ایسے آدمی تھے، فلانا آدمی ایسا۔ دلیل کیا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، رحمت نازل ہوگی مجھ پر جس دن ہم پیدا ہوئے، جس دن ہم مریں گے، جس دن ہم دنیا سے اٹھائے جائیں گے آسمان پر، پھر آئیں گے اور کام کر کے پھر جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اچھے اعمال، اچھے اخلاق والا مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، کتابوں میں۔ تو جسم ظاہر کو بھی پاک کرنا پڑے گا اور قلب کو بھی طاہر کرنا پڑے گا۔ جسم کو پاک کرنا پڑے گا تب خدا کے محبوب بنو گے، قلب کو پاک کرنا پڑے گا تب خدا کے محبوب بنو گے۔ محبوبیت ایسے نہیں پیدا ہوتی ہے، جب یہ تربیت نہیں حاصل کرو گے تو ایک نہ ایک دن رسوا ہو جاؤ گے۔ تربیت کر لو گے ہمیشہ شان سے رہو گے، تربیت نہیں قبول کرو گے ایک نہ ایک دن رسوا ہو جاؤ گے۔ کھول دو آ جائے، ادھر چلے جائیے، ادھر چلے جائیے، ادھر بہت جگہ ہے، اندر چلے جائیے، ادھر کنارے۔ بھائی تھوڑا کھسک لیجیے، بزرگوں کو جگہ دے دو، آ جاؤ، بس 10 منٹ میں میری بات ختم ہو رہی ہے۔ بولے نہیں، بیٹھ جائیں، چپ چاپ رہیں، اشارے سے بات کریں۔ تو کیا کہا میں نے؟ تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک ہے تربیت کرنے والا اور ایک ہے تربیت قبول کرنے والا۔ تربیت کرنا مربی کا کام ہے اور تربیت قبول کرنا اولاد کا، شاگرد کا، مرید کا کام ہے۔ اگر کوئی تربیت کے منصب پر فائز ہو جائے اللہ کی طرف سے تو اس کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ جو شخص تربیت کرتا ہے اس کو مربی کہتے ہیں، جو تربیت قبول کرتا ہے اس کو مربع کہتے ہیں، اس کو شاگرد کہتے ہیں، اس کو اولاد کہتے ہیں، اس کو مرید کہتے ہیں۔ جو تربیت قبول نہیں کرتا ہے وہ اپنی خوبیاں اس کی اجاگر نہیں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہی اس کی اجاگر ہوتی ہیں۔ جو تربیت قبول کر لیتا ہے اس کی کمزوریاں دب جاتی ہیں، اس کی خوبیاں ختم۔ ضروری ہے کہ اپنے مربی اور مرشد کی ہدایات پر عمل کریں۔